بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین گرامی، بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میراث تقسیم کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا آپ کی کلپ اس پر بنی ہوئی ہے، تیار ہے، ہمیں بھیجیے، ہمیں میراث بانٹنا ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا، اس کے اتنے اتنے رشتہ دار ہیں، تو کیسے میراث تقسیم ہوگی۔ تو دوستو بزرگوں، ایک بات تو عرض کر دوں کہ میراث کی جو تقسیم کا مسئلہ ہے نا، آپ اس کو فون پہ کسی سے نہ پوچھا کریں، آپ واٹس ایپ پہ کسی کو نہ بھیجا کریں، بلکہ میراث کی تقسیم کا مسئلہ آپ کسی بھی مفتی صاحب کے پاس، بھلے آپ کے 50 کلومیٹر دور ہوں، 100 کلومیٹر دور ہوں، آپ کتنے ہی بیزی آدمی ہوں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میراث کا مسئلہ آپ کسی مفتی صاحب کے پاس فیس ٹو فیس مل کر آپ حل کرنے کی کوشش کیا کیجیے۔ بلکہ میرا بھی معمول ہے، آپ میرے ویورز میں سے اگر کسی کے پاس ہمارا نمبر ہے تو ہم میراث کا مسئلہ کبھی بھی فون پر واٹس ایپ پہ نہیں بتاتے۔ میراث کے مسائل ہوئے، طلاق کے مسائل ہوئے، ان کو ہم بیان نہیں کرتے ہیں فون پر، وجہ اس میں غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اس میں حلال حرام کا مسئلہ ہے، طلاق نہیں ہوئی اور ہم کہہ دیں کہ طلاق ہو گئی، یا طلاق ہو گئی اور ہم کہہ دیں کہ طلاق نہیں ہوئی، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال ہونے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پراپرٹی کے جو تقسیم کے مسائل ہوتے ہیں، وراثت کی تقسیم کے مسئلے، میراث کے تقسیم کا، وہاں بھی بڑا غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ فون پر ہم نے کسی کو بتایا تو بات کچھ اور نکلی اور رشتہ دار کچھ اور دوسرے زندہ نکلے، عجیب عجیب باتیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم نے تو نیت کر لی ہے کہ طلاق کے مسائل، میراث کے مسائل کبھی فون پہ نہیں بتائیں گے، لیکن آج آپ کو ایک دو بنیادی اس کی باتیں بتاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، تھوڑا اس کا کنسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ مزید آپ بات اپنے علماء سے بیٹھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ میراث اس کو کہتے ہیں، یعنی وراثت، میراث، ترکہ، کہ کسی کا انتقال ہونے کے بعد اپنے پیچھے وہ جو بھی اپنی ملکیت کی چیز چھوڑتا ہے نا، اس میں میراث تقسیم ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں میراث تقسیم کرنے کا کیا مسئلہ ہے، اس پر تو انشاءاللہ کبھی مستقل ایک کلپ اپلوڈ کریں گے ہم انشاءاللہ، بہت جلدی ہی اپلوڈ کریں گے، لیکن مجھے ابھی اس کے بارے میں بات نہیں بتانی ہے۔ ابھی مجھے بتلانا ہے کہ کسی انسان کا انتقال ہونے کے بعد، اس کے انتقال کے وقت اس کی جو پراپرٹی تھی، اس کی ملکیت میں جو چیز تھی، اس میں میراث تقسیم ہوگی۔ میراث تقسیم کرنے سے پہلے سب سے پہلے 3 کام کیے جائیں گے۔ ہاں، آج ہمارے ایمان والے بھائی اس میں بہت غفلت کرتے ہیں، بہت غفلت کرتے ہیں۔ 3 کام کون سے کیے جائیں گے؟ سب سے پہلے تو اس کی پراپرٹی میں سے اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا، کفن دفن کا پورا انتظام۔ دوسرے نمبر پر اگر اس کے اوپر کچھ قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا۔ کبھی کبھی بیٹے کیا سوچتے ہیں کہ باپ نے قرض کیا تھا، ہم کیوں دیں، ہم قرض کیوں دیں، وہی بھگتے گا، وہ جانے اس کا کام، وہ مر گئے۔ نہیں دوستو، میراث تقسیم کرنے سے پہلے باپ کی پراپرٹی میں سے باپ کا قرض ادا کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر ادا نہیں کریں گے اور یہ بچے اگر باپ کا وہ مال بانٹ لیں گے آپس میں، تو یہ سب بچے گناہ گار ہوں گے، بچے بھی گناہ گار ہوں گے اور باپ کو گناہ مل رہا وہ الگ ہے۔ تو باپ کو بھی گناہ سے بچانے کے لیے ضروری ہے دوستو بزرگوں کہ ہم باپ نے جو قرض کیا ہوا ہے نا، وہ قرض ہم ادا کریں، اس کے بعد اپنی جو بھی بانٹنے کا، تقسیم کرنے کا عمل کریں۔ خیر، تو دوسرے نمبر پر قرض ادا کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر مرنے والے نے، اس میت نے اگر کچھ وصیت کی ہے تو وصیت نافذ کی جائے گی، یعنی سب سے پہلے اس کا مال اس کے کفن دفن میں جو بھی خرچ ہو اس میں کیا جائے گا، دوسرے نمبر پر قرض ادا کیا جائے گا، اور تیسرے نمبر پر اگر اس نے کچھ وصیت کی ہے تو وہ وصیت نافذ کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب قرآن کریم، حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں یہ پورا جو ہے آپس میں میراث تقسیم کی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب کسی انسان کا انتقال ہوا، اس کے جو بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں، بہت سارے، تو رشتہ داروں کی بھی کئی قسمیں ہیں، علماء نے لکھی ہیں۔ ذوی الفروض ہے، عصبات ہے، ذوی الارحام ہے، کئی قسمیں ہیں۔ اب یہاں پر میں اگر پوری بات سمجھانے جاؤں گا تو 4 گھنٹے بھی کم پڑ جائیں گے دوستو بزرگوں۔ ہمارے یہاں مدرسے میں یہ ٹاپک پڑھاتا ہوں، اور اس ٹاپک کو ہم ایک پیریڈ روزانہ 45 منٹ کا لیتے ہیں، روزانہ پورے سال اس کو پڑھاتے ہیں، تب بھی طلباء کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اب سوچ لو میں آپ کو یہاں پر 10-15 منٹ کے اندر یہ بات پوری سمجھا دوں، یہ تو بالکل پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن میں آج آپ کو انشاءاللہ ایک مسئلہ، ایک فرض کر کے، یعنی ایگزامپل کے طور پر میں آج آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے وارثوں میں اس کی ایک بیوی ہے، ٹھیک ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ماں ہے اور باپ ہے۔ مثال دے رہا ہوں میں ایک ایگزامپل کے طور پر، اور وہ 10 لاکھ روپے کی پراپرٹی چھوڑ کر گیا، 10 لاکھ روپے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے، ایک بیوی، 2 بیٹے، 2 بیٹیاں، ماں اور باپ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے درمیان 10 لاکھ روپے کیسے تقسیم ہوں گے؟ میں اس مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا، انشاءاللہ کچھ حد تک آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ اب مرنے والا جو ہوتا ہے اس کے رشتہ دار تو مختلف ہو سکتے ہیں، کسی کی بیوی ہے، نہیں ہے، کسی کے بچے، کسی کے ایک بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کے ماں باپ ہے نہیں ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کا صرف باپ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مسائل بہت سارے ہو سکتے ہیں، لاکھوں مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایک ایگزامپل کے طور پر اس کو سمجھ لیں۔ 10 لاکھ روپے چھوڑ کر گیا ہے، یہ بیوی ہے، بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ماں باپ ہیں، تو یہ کیسے تقسیم کریں گے؟ تو اس کو تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا
کہ کل مال جو 10 لاکھ ہے اس کا 8واں حصہ تو بیوی کو دے دو، یعنی تقریباً 1,25,000 روپے یہ مل جائیں گے بیوی کو، ٹھیک ہے، پورے مال میں سے۔ ماں باپ دونوں کو یہاں پر میراث ملے گی۔ لوگ سوچتے ہیں وراثت صرف بچوں کو ملتی ہے، ماں باپ کو نہیں ملتی، نہیں بھائی، ماں باپ کو بھی میراث ملتی ہے۔ ماں کو اس میں میراث ملے گی 1,66,666 روپے، ہاں 1,66,666 روپے، اور اسی طرح باپ کو بھی اتنی میراث ملے گی 1,66,666 روپے، ماں باپ کو بھی، بیوی کو ملے گی 1,25,000 روپے، ٹھیک ہے، اور ہر بیٹے کے حصے میں آئیں گے 1,80,555 روپے، 1,80,555، اور بیٹی کے حصے میں آئیں گے 90,278 روپے، 90,278 روپے۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے، 10 لاکھ کی کوئی پراپرٹی چھوڑ کر جاوے اور اس کے ایک بیوی، 2 بیٹے، 2 بیٹیاں، ماں باپ ہو، تو ان کو میراث کیسے تقسیم ہوگی۔ تو اسے آپ اندازہ کر لو کہ بیٹے کا حق کیا رہتا ہے، بیٹی کا حق کتنا رہتا ہے، ماں باپ کا حق کیسے رہتا ہے، اور بیوی کا حق کیسے رہتا ہے۔ یہ ایک مثال کے طور پر میں نے سمجھایا ہے، ہر ایک کا الگ الگ مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے پھر میں یہی کہوں گا کہ پوری بات میراث کے تقسیم کے لیے جب آئے تو کسی مفتی صاحب کے پاس ان کا وقت لیں، ان کو پوری بات سمجھائیں، انشاءاللہ وہ آپ کو مسئلہ پورا سمجھا دیں گے۔ تو یہ چیز تھی، تھوڑی سی آج نئے پن میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کی، اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئیں۔